کوز در چک درک اعظم انقلاب کانفرنس تا د وینا په وخت سېنیټر حافظ حمد الله ویلی دی چې د پی ډی ایم مشرانو د ریاست بچ کولو لپاره خپل سیاست قربان کړی دی. د جمعیت طلبه اسلام تحصیل دینزی د سوري لاندې تابع شوی د کانفرنس کې تحصیل تیمرګرا چیرمن مفتی عرفانالدین سرا ګڼ شمېر کسانو شرکت کړو. کانفرنس ته په خپله وینا کې تحصیل تیمرګرا چیرمن مفتی عرفانالدین، ختم نبوت ضلعي چیرمن مولانا عمران حقانی، جے ٹی آئی صدر حافظ اسرار اللہ مظہری اور تحصیل دینزی کنوینر واحد زمان کانفرنس کې په شرکت د حافظ حمد الله او پندال کې ناستو کسانو شکریا ادا کولو سره د ملک او اسلام د ترقۍ دپاره د جے او آئی او جے ټي آئی د مشرانو په کارکردګۍ رڼا واچوله. په خپله وینا کې حافظ حمد الله د عمران خان طرز سیاست سخت ټکونه وکړل او ویل چې د عمران خان حکومت خاتمې وروستو دوی غوښته چې په 3 میاشتو کې دننه نوي انتخابات وکړي، خو پخواني وزیر اعظم چې د ملک معیشت د کمې بدحالۍ سره مخ کړی د هغې ټیک کول ضروري وو. په دې وجه موجوده حکومت د معیشت د بحالۍ دپاره کوششونه کوي. د وویل چې په ملک کې د ګرانۍ معاشي تباهۍ اصل ذمہ دار عمران خان دی چې د آئی ایم ایف سره معاهده عملی نه کړه او ملک کې د تباهۍ سره مخ کو. د ده وینا وه جس عزم انقلاب کی بات میرے بھائیوں تم کرتے ہو، آپ نے اس خطوط پر چلنا ہوگا جن خطوط پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. آپ کی سیرت، آپ کی صورت اسی کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں سب سے بنیادی چیز اور پہلی چیز جو بتایا وہ یہ کہ تم اپنے اخلاق کو درست کیا جائے، عبادت اللہ کی کرے، اور تیسری بات ہر قسم کی برائی سے دور ہونا چاہیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یہی درس ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی عبادت. دوسری بات یہ کہ پوری انسانیت کو اس حقیقت سے آگاہ کرے کہ وہ ایک خدا کی بندگی اور عبادت کرے، اور یہ ایمان اور یقین رکھے کہ ایک دن مرنے کے بعد ایسا آئے گا کہ تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اور تیسری بات، جب آپ اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش کرتے اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے، اس پروسیس میں، اس جدوجہد میں، اس سفر میں مشکلات آئے گی، مصائب آئے گی، دشمنیاں ہوں گی، اپنے آپ کے دشمن ہوں گے، نظام آپ کا دشمن ہوگا، ریاست آپ کا دشمن ہوگی، اور حکومت آپ کی دشمن ہوگی. اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ نے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اس صورتحال میں تم نے تحمل، برداشت، صبر سے کام لینا، تشدد سے کام نہیں لینا. اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے، انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا. ہم جذباتی ماحول میں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جدوجہد جذباتی ماحول میں نہیں کرنی چاہیے. دنیا انتظار میں ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی سیاست الحمدللہ آج کامیاب ہے. وہ کیسے؟ 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہوا. اس الیکشن کا جو رزلٹ آیا، اس کے نتیجے میں 2 بیانات آئے. ایک بیان ٹرمپ کا آیا، ایک بیان ریٹائر چیف جنرل باجوہ صاحب کا ہے. ٹرمپ کا بیان یہ تھا کہ پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اسلامی شدت پسندوں کو شکست دی، انہوں نے اسلامی شدت پسندوں کو شکست دی. اور پنڈی سے یہ بیان داغا گیا وہاں کی طاقت کی مرکز سے کہ قوم کو مبارک ہو، تم نے انتہا پسندوں کو شکست دی. کون ہے انتہا پسند؟ انتہا پسند کون ہے؟ شدت پسند کون ہے؟ مسلم لیگ کو حصہ ملا، پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ حصہ ملا، عمران خان کی پارٹی کو پنجاب، خیبر اور وفاق میں حکومت ملی. اگر کٹ لگی، اگر مینڈیٹ پر حملہ ہوا تو صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کے مینڈیٹ پر حملہ ہوا. اس لیے مجھے کہا گیا کہ تم اسلامی انتہا پسند ہو، تم شدت پسند ہو، اور قوم کو مبارکباد دی، بگ پینٹاگان سے بھی اور منی پینٹاگان پنڈی سے بھی، کہ قوم کو مبارک ہو کہ شدت پسند کو تم لوگوں نے شکست. اور اس حکومت کے وزیر اطلاعات، جب آپ کو سیاست کرنے کی بھی اجازت نہیں، جب آپ کو جمہوریت کے لیے لڑنے کی بھی اجازت نہیں،
جب آپ کو آئین کی عملداری اور بالادستی کے لیے بھی اجازت نہیں، جب آپ کو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے اجازت نہیں، تو پھر میں کروں کیا؟ مسجد میں تم مجھے پڑھنے نہیں دیتے، پڑھانے نہیں دیتے، سکھانے نہیں دیتے، اور سیاسی میدان میں مجھے جدوجہد کرنے نہیں دیتے، پارلیمنٹ کے دروازے مجھ پر بند کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ میں قوم کی رہنمائی ووٹ کے ذریعے کرتا ہوں، اس سے ووٹ لیتا ہوں، منتخب ہو کے پارلیمنٹ جاتا ہوں، تمام دروازے مجھ پر بند کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو نہ مسجد میں معاف کریں گے، نہ مدرسے میں معاف کریں گے، نہ تم پارلیمنٹ میں جا سکو گے۔ یہ ہے بیانیہ۔ لیکن ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں، جمعیت علماء اسلام کی قیادت کرتے ہوئے اور 10 جماعتوں پر مشتمل پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی قیادت کرتے ہوئے ایک ہی نعرہ لگایا، وہ یہ کہ اس ملک میں جلد از جلد صاف شفاف الیکشن، اور اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یہ نعرہ ہم نے لگایا۔ اور دوسرا نعرہ یہ تھا کہ اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اس ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، اس ملک میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی فیصلے پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے۔ یہ ملک چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم کی لو سٹوری سے نہیں چل سکتا۔ آپ دونوں کے درمیان محبت ہے، پیار ہے، تو بس ٹھیک، آپ دونوں ایک پیج پر ہیں، کیونکہ آپ دونوں کے درمیان لو سٹوری ہے۔ جب آپ دونوں کی آپس میں لو سٹوری اختتام کو پہنچتا ہے، پھر ایک کہہ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں پرانی چھرا گھومپا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں پرانی چھرا گھومپا، یہ آپ لوگ بیٹھ کے فیصلے کریں کہ کس نے کس کے پیٹ میں چھرا گھومپا۔ لیکن ہم اس پر آگاہ ہیں، اور قوم بھی آگاہ ہے اس پر، خوب واقف ہے قوم کہ قوم کو اور پاکستان کو آپ لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ معاشی طور پر کہاں کھڑا ہے؟ سیاسی طور پر کہاں کھڑا ہے؟ مہنگائی کے حوالے سے کہاں کھڑا ہے؟ ہم نے پی ڈی ایم حکومت میں جا کر اس مقصد کے لیے نہیں کہ ہم نے حکومت کرنی ہے، ہم نے 3 مہینے میں الیکشن کرانا تھا، لیکن جب ہم اندر گئے، اندر ملک کا کباڑ خانہ ہو چکا تھا۔ ہمارے لیے 2 راستے تھے، ایک راستہ یہ کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، اپنی سیاست کو بچائیں گے، کیونکہ اگر حکومت کو دوام دیں گے تو نتیجے میں مہنگائی آئے گی، مشکلات پیدا ہوگی، معیشت اور تباہ ہو جائے گی، تو میری 1.5 دن کی مسجد اور سیاست تو تباہ ہو جائے گی۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے کون سی تبدیلی لائی، مہنگائی پہلے سے بڑھ گئی، قیمتوں میں اضافہ ہوا، لیکن اس کی اسباب وجوہات ان کے عوامل کو جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ یہ مہنگائی کیوں ہے۔ یہ ناسور، یہ نحوست عمران خان کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ان شرائط کے نام پر جس نے پاکستان کو معاشی طور پر ڈبو دیا، اور جب آئی ایم ایف کا معاہدہ کر کے پھر انحراف کیا، توڑا معاہدے کو، پھر پاکستان کو ایک بہت گہرا کنویں میں ڈال دیا۔ آج تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے کہ پاکستان کو اس وزیرستان کی بچے کی طرح کہ ہم ان کو کنویں سے کیسے نکال دیں۔ یہ تباہی، تخریب بہت کم مرحلے میں اس بلڈنگ کو گرانا ہے، 3 گھنٹوں میں یہ بلڈنگ آپ گرا سکتے ہیں، لیکن بنانے میں سالوں لگتے ہیں۔ پاکستان کے خراب پاکستان کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر ہر حوالے سے خراب کرنے میں 4 سال اس شخص نے لگائے، اور ہم سے لوگ چاہتے ہیں کہ 9 مہینے میں پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کر دیں۔ لہٰذا ہمارے سامنے 2 راستے تھے، پاکستان کو ریاست کو بچانا یا سیاست کو بچانا۔ اگر ہم سیاست کو بچائیں گے تو انتخابات کی طرف جاتے تو پاکستان سری لنکا بن جاتا،
اور جب ہم نے اپنی سیاست کو پاکستان کے لیے ڈبو دیا تو لہٰذا آج ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان کو معاشی طور پر کیسے مضبوط کریں. لہٰذا یہ ہے بنیادی طور پر مسئلہ. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو آئین، جمہوریت، پارلیمنٹ اور دستور پر عمل یہ واحد طریقہ ہے. اس کے بغیر پاکستان کو آپ مضبوط اور ایک وفاق نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور جمعیت علماء اسلام جو ایسے جڑے رہے، تربیت کرے، بڑھ چڑھ کر حصہ لے کیونکہ مستقبل قیادت جمعیت علماء اسلام آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. ہمارے نہ